السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور عامر ضیاء صاحب. ناظرین، آلودہ سیاسی ماحول مزید آلودگی کا شکار ہو رہا ہے. 7 روز کا وقت دیا تھا خان صاحب نے کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے تیاری ایسی ہے جو کسی نے نہ کی ہو. دوسری طرف حکومت بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے بھی انہوں نے بھرپور تیاری کر لی ہے. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ استعفوں کا معاملہ بھی عدالت میں گیا، لیکن کوئی بات نہیں بن پائی اور سونے پر سہاگا آڈیو لیکس کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں، ہم اسی پر بات کریں گے. ایاز صاحب، اسپیکر کے اقدام کو چیلنج کرتے ہوئے جو 11 استعفے منظور کیے اسپیکر صاحب نے، وہ لوگ پہنچ گئے عدالت میں کہ بھئی اس معاملے کو آپ کالعدم قرار دیں، لیکن بات کچھ بنی نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو، پارلیمنٹ میں واپسی یا لانگ مارچ کا آپشن، اس وقت پی ٹی آئی کی ترجیح کیا ہے؟ آپ سوال ہم سے کر رہے ہیں. آپ کسی سے اس 22 کروڑ کے ملک سے پوچھ لیں یہ سوال کہ آئندہ کیا ہو رہا ہے یا اب کیا ہو رہا ہے، کوئی آپ کو جواب دے سکے گا؟ ایسا تماشا اس ملک میں بن چکا ہے. پی ٹی آئی اپنا لگی ہوئی ہے، نون لیگ اپنا لگے ہوئے ہیں. یہ جو ان کا پہلے تو جو تھے مسیحا، وہ شہباز شریف تھے، ان کا کام ہو گیا. تو یہ دوسرے آئے ہیں آپ کے فائنانس زار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم ایف کو میں ہینڈل کر لوں گا، یہ ان کا فرمودات ہے. دمڑی پلے ہے نہیں، لیکن ہینڈل وہ کر لیں گے. کل کیا ہوا ہے؟ موڈیز نے کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی نیچے کر دی. سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے. یہ آڈیو لیکس، فلانا لیکس، عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، فلانے کیا ہیں، کچھ نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں بفٹنگ رپلائی میں دے دوں گا. مطلب باتیں آپ دیکھیں اس کی، بساروں کی. تو یہاں پہ سمجھ کوئی آ رہی ہے؟ نون لیگ کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ لانگ مارچ کریں گے یا چڑھائی کریں گے اسلام آباد پہ؟ انہوں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اگلوں نے تو دارالحکومت کو بند کرنے کی پوری تیاریاں کر لی. ایگزیکٹلی. یہ کہیں کسی ملک میں ہوتا ہے یہ جو کنٹینر والا معاملہ ہوتا ہے؟ کسی اور کوئی آپ مجھے نام بتا دیں. دلی سے لے کے کابل، کابل سے لے کے تہران، کہیں بھی ایسا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کوئی پہلے پٹاخہ ابھی بجتا نہیں ہے تو وہاں پہ ہائی لیول اجلاس ہوتا ہے کہ شہر کو بند کر دیا. I mean, this is absurd. پر لیکن آپ کے جو ہمیں وہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، اس کے حالات یہ ہیں، اصلی حالات یہ ہیں. کوئی ہمارا امیجنیشن نہیں رہا، کوئی ہمارا ذہن نہیں رہا، کوئی سوچ کی صلاحیت ہم میں نہیں رہی. یہ آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی والا جو ہے، جو انہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو پہلا ان کا موقف رہا تھا اور یہ موقف، کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کنفیوزڈ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ عدالت نے بھی ان سے کہا جانا ہے نہیں جانا فلانا. اچھا، جو سب سے طاقتور جو کرانے والے، ان سے آپ پوچھ لیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کرنا کیا ہے. یہاں تو مماثلت لگتی ہے ولادیمیر پوٹن میں اور ہمارے اکابرین میں. ولادیمیر پوٹن نے یوکرین پہ حملہ تو کر لیا، اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا ہے. یہاں بھی اپریل کا اقدام تو کر لیا، اس کے بعد کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. یہ ہمارا یوکرین ہے. اپریل کے بعد پاکستان کہاں ہے؟ اپنے یوکرین میں پھنس گیا ہے اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے. وہاں پہ وہ زیلنسکی وغیرہ وہ کم از کم وہ ایک ہے کہ ہم نے دفاع کرنا ہے. یہاں پہ ہر ایک چیز وہ شتر بے مہار نہیں آپ کہتے ہیں. یہاں پہ کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ طنز کی بات نہیں ہے. بٹ دیز آر دی افیئرز. ہماری مملکت خدا داد کے یہ معاملات ہیں. تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقصد آپ کو صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہی. اس وقت یہ جو
सियासी जमातें, इनका मकसद आपको क्या लग रहा है, हुसूल इक़्तिदार या अवाम की फलाह में ये सारे भाई अपनी सिर्फ अपनी आप धुन में लगे अपने हैं? आप को सियासी पार्टियों तक क्यों महदूद करती हैं? सारी जो जोर आजमाई और दलेरी और बहादुरी वो सियासी पार्टीज तक होता है, और फिर हमारे किबला क्या देते हैं, सियासी पार्टीज ऐसे करती है, सियासी पार्टीज ये करती हैं। और सिर्फ यहाँ पे सियासी पार्टीज हैं या सियासी पार्टीज के अलावा भी कोई हैं अच्छा, जो सियासत यहाँ पे होती है? 75 साल तारीख में ये कोई वैसे ही कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, वो है उनको कोई समझ है कि क्या हो रहा है, ये क्या करना है, ये आगे क्या करना है। एक खुश आइंद बात हुई है वॉशिंगटन में, जो उस लंच पे रिमार्क्स आए कि नो एक्सटेंशन, जी जी, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। इस सारे एक मौसम ने कई मौसमों में वो एक पॉजिटिव चीज आई है। कम से कम उस फ्रंट पे तो कंफ्यूजन थोड़ी सी जायल हो गई है। ठीक, बाकी कोई इसहाक डार को समझ आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक, आपकी गवर्नमेंट को कोई आ रही है, हमारे वजीर आजम जो हैं वही है ना, कोई गए तो नहीं अभी तक, नहीं वही है। वही हैं। कोई आपको लग रहा है उनकी कोई मौजूदगी कहीं पे कि वो किसी चीज में कोई, हाँ 6, 7, 8 मुआवनीन खसूसी उनके और वो जो हैं, जो उनके जो फराइज हैं वो कर दिए गए। मतलब ये मजाक जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये अजीम मजाक हो रहा है, एंड हर एक कोई इस मजाक में पार्टिसिपेट कर रहा है सीधे मुंह के साथ, कोई हंस भी नहीं रहे, और तमाशा लगा हुआ है। अवाम हम करते रहते हैं, और अवाम की वो हालत तो देख लें कि वो हमने कर क्या दी है। पहले भी इतनी मिसाली नहीं थी, पर ये जो 4-5 माह में आपने कर दी है, अब इसमें ये कोई आंसर नहीं है। 2018 में ये थी, 1857 में ये थी, एम्परर अकबर के जमाने में ये, तो भाई बात अब कर रहे हैं, अब के लोग जी रहे हैं। कह रहे मुल्क के साथ इस वक्त मजाक हो रहा है। मुझे कोई सिर्फ आप बता दें इस प्रोग्राम में कि हो क्या रहा है। सलमान साहब से पूछ लेते हैं, शायद उन्हें पता हो। सलमान साहब, हो क्या रहा है? पहले लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, अब जेल भरो तहरीक तक बात पहुंच चुकी है, फिर हुकूमत जो है कार्रवाइयां कर रही है। FIA ने आज फॉरेन फंडिंग केस में कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम? देखें, ये नुक्ता तो बड़ा अच्छा उठाया गया है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, लेकिन 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान के बड़े सेंसिबल हैं। आप किसी से भी बात करके देखें तो वो ये भी कहता नज़र आता है कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। बात ये कि अगर हुकूमत की कुछ जिम्मेदारी हैं तो अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है। देखें, दोनों सिस्टम का हिस्सा है, गाड़ी के 2 पहिए हैं। बात ये कि हालात का रुख क्या है, इसमें कोई दो राह नहीं कि जो पाकिस्तान के अंदर एक फ़ज़ा तारी की गई है, इसमें गेनर कौन है या लूज़र कौन है, इस पे तो 2 राह हो सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें लूज़र पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत है, और हर आने वाले दिन के अंदर पाकिस्तान के लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अहले सियासत और पाकिस्तान की हुकूमत को जिस ज़िम्मेदारी और जिस संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था वो नहीं हो रहा। आपका आज का क्वेश्चन है कि जी एक तरफ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में वापसी की। आपने तो बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि वो जो कोर्ट के अंदर 10 अरकान गए हैं, ये वो लोग हैं जो कमिटेड 11 लोग जो थे, और उन्होंने जाके वो क़ायदो ज़वाबत की दफ़ा 64 को बुनियाद बनाया कि जी वो ना तो स्पीकर साहब ने हमें बुला के पूछा, ना हमारे दस्तखत। देखिए, बात ये नहीं है। आप इस मुल्क के साथ देखें क्या हो रहा है। हम तो हुकूमत को कोसना तो सबसे आसान काम है। इसमें बुनियादी बात क्या है कि जब से ये इन्होंने रिज़ाइन दिया है, बमै इमरान खान साहब के किसी एक ने भी जाके कहा है कि मेरी तनख्वाह और मराद बंद कर दें। करोड़ हर रुपए की मराद ली जा रही हैं। पार्लियामेंट का काम नहीं किया जा रहा, और कोई एक मेंबर साहबा जिनका नाम वो शानदाना गुलजार साहबा जो रिज़ाइन दे चुकी हैं, वो कि जी मेरा खाली करवाया जा रहा है लॉजेस, मैंने खाली नहीं। 123 में से किसी एक रुकन ने भी लॉजेस खाली नहीं किए। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। और एक बात मैं आज करना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने रात एक ट्वीट देखी है, वो है ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक एक पॉलिटिकल वर्कर है, और हमने उनका सारा सियासी सफ़र देखा है। सोबतों में कैदो बंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, मुकदमे। लेकिन उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग 11 माह इंतज़ार नहीं कर सकते इंतखाबात के लिए,
تو پھر 11 ماہ انتظار نہ کرنے والوں کو 11 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اس صورتحال کے اندر، چونکہ دیکھیں یہ ایک وفاقی وزیر ہیں جو کیبنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں، میٹنگز میں بھی بیٹھتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کچھ دنوں پہلے پروفیسر صاحب نے بھی اس طرح کی ایک بات کی تھی کہ آپ جس کشتی پہ سوار ہیں آپ اس کشتی کو ڈبونے کی فکر میں ہیں. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ یہ حلف اٹھاتے ہیں پاکستان کا چیف ایگزیکٹو پاکستان کے مفادات کے تحفظ کا، وہ الفاظ ہے ذرا لائیں ذہن میں کہ میں پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھوں گا. انہوں نے اپنی آڈیوز کی ڈینائل نہیں دیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا سائفر پہ جو آئی تھی انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے تو سائفر کو تسلیم کر لیا. لیکن آج کی آڈیو کو وہ جعلی کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. بات یہ کہ جو بات انہوں نے کہی ہے آپ وہ بات دیکھیں نا کہ جی کیا وہ میر جعفر اور میر صادق کس کو کہہ رہے ہیں، اس کو برانڈ بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کہیں مبینہ ویڈیو یا کوئی بھی ہے، میں کہتا ہوں چلو انہوں نے نہیں کہی، لیکن جو شخص بھی یہ بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا جنرل حمید گل کو، وہ آج سے 14 سال پہلے یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی پاکستان کو کمزور اور غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اس کا پہلا ٹارگٹ پاکستان کی فوج ہوگی. ان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک یہ فوج کمزور نہیں ہوگی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. آج یہ سارا کچھ کیا تھا، دیکھیں یہ بات کوئی میں آڈیو جعلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ٹیکسلا کے جلسہ میں خود سن رہا تھا اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، آپ پاکستانی عوام کو کس بات پہ اکسا رہے ہیں. آج میاں والی میں بھی جلسہ جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ بات یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اس پروگرام میں بتایا جاتا تھا کہ اس کو کس طرح برسر اقتدار لایا گیا. 2018 کی بات کرنا گناہ نہیں ہے. آپ سیاسی تاریخ کی بات کرتے ہیں، یہاں 30 سال کا اقتدار جو ہے اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو 3 سال کی بات نہ ہم کریں اور 3 سال اس شخص کی بات نہ کریں جس نے پاکستان کے عوام کو امید دلائی تھی کہ اس کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر سیاست میں تبدیلی آئے گی، پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا، پاکستان کے اندر انتظامی اصلاحات ہوں گی، پاکستان کے اندر گورننس کا خواب. بھائی تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ آپ نے کسی جلسے میں یہ بات سنی ہو کہ میں نے 3.5 سال کے اندر پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف دیا ہے، پاکستان کی نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کیا ہے، میں نے انتظامی سطح پہ یہ اصلاحات کی ہیں، میں نے پاکستان کو اتنا توانا کیا ہے، میں نے پاکستان کی عسکری قوت میں یہ اضافہ کیا ہے. آپ نے 3.5 سال پاکستان کے اندر فرض کریٹ کیا ہے، یہاں لوگوں کو چور اور ڈاکو قرار دیتے رہے. اور اب یہ باتیں دیکھیں، میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے سکینڈلز تو ان کا اعلان اس پہ پریس کانفرنس تو خود عمران خان صاحب کرتے تھے کہ یہ چینی سکینڈل ہے، یہ اٹا سکینڈل ہے، یہ معاملات وہ جو گرفتاری ہیں. دیکھیں میں حامد زمان صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں. حامد زمان صاحب ایک شریف آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ہیں. اب ایف آئی اے نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. آپ کو یاد ہے میں پروگرام میں کہتا تھا کہ یہ جو کمپنیز ہیں، یہ جو فورن فنڈڈ کیس ہے، بھائی بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں. انڈیویجولز جب فنڈ دیتا ہے کسی پارٹی کو تو اس کی ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان کے والے سے. لیکن جب کمپنیز فنڈ دیتی ہیں، دیکھیں جس پیسے میں آپ کوئی بندہ آپ کی فیور کر رہا ہو نا، اس کے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں. وہ کمپنیز کیوں فنڈ دے رہی تھی ان کو، کیا اس کے مقاصد ہے؟ دیکھیں بات یہ ساری صورتحال جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم یہ بجھے دل کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پاکستان درست سمت میں نہیں جا رہا، اور اگر حکومت غلط ہے تو اپوزیشن میں کتنی درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جس طرح سے سفر آئے، پاکستان کے اندر انتشار خلفشار پیدا ہو رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی غیر سیاسی تبدیلی ہوئی تو ذمہ دار یہ ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جو آنے والے. ٹھیک ہے، سیاسی قوتیں ذمہ دار ہوں گی اگر کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اعلان کی بات کی تھی لیکن ابھی تک کال کا اعلان نہیں کیا گیا. پھر استعفوں کے معاملے میں جس طرح کنفیوز نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی، اور دوسری طرف حکومت جو گرفتاریاں کر رہی ہے، کیا دونوں کی حکمت عملی آپ کو حقیقت پسندانہ دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، حقیقت پسندی دونوں جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ جو ہمارے خیال میں صحیح ہے بس وہی ہم نے جو کرنا ہے. ایک انا کی جنگ ہے جو اس وقت ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور جو فوکس ہے نہ کسی اصول پہ ہے نہ عوام کی فلاح پہ ہے، اور یہ دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے. اس میں یہ کہنا کہ دیکھیں نا کہ یہ وہ فنڈنگ کا کیس ہے، پھر اس کے علاوہ جو ریزگنیشنز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ سارے قصے ایسے ہیں جس کو آپ جس اینگل پہ لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں.
آپ پی ٹی آئی کی بدتعریفی کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، تعریف کرنا چاہیں آسانی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ سیاست ہر چیز پہ ہر شخص جو گیم میں ہے پولیٹکس سے کھیل رہا ہے. جب ریزگنیشن دیے تھے کانسٹیٹیوشن میں صرف اتنا لکھا ہے کہ ممبر ریزائن کر سکتا ہے، لکھ کے دے دے اسپیکر کو، ریزگنیشن ہو گیا، اسپیکر نے استعفے منظور نہیں کیے کیونکہ پولیٹکس کھیل رہا تھا اسپیکر. تو لہذا اسپیکر صاحب نے اپنا تماشا دکھایا، انہوں نے اپنا تماشا دکھایا. جب پولیٹکس انا کی پولیٹکس ہو اور صرف اپنا تماشا آپ دکھانا چاہیں تو پھر پولیٹکس کسی ڈائریکشن میں نہیں جاتی. اس سے ملک کے اندر جو ایک ہارمنی ہوتی ہے، جو اتفاق ہوتا ہے، جو ریاست پہ اعتماد ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. اور اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں اس طرح بیہیو کر رہے ہیں کہ ریاست پہ اعتماد کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور جتنی ریاست پہ اعتماد کی کمی ہوگی ریاست کمزور ہوتی ہے. میرے نزدیک اگر آپ یہ انٹرویوز دیکھیں نا، مثلا یہ پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، آپ گورنمنٹ کی بھی اٹھا لیجئے، اپوزیشن کی بھی اٹھا لیجئے، ان پریس کانفرنسوں میں 90% اپنے مخالف پہ گند اچھالا ہوا ہوتا ہے. کچھ ممبران تو یعنی خاص کر گورنمنٹ کے، وہ تو اسپیشلائز کرتے ہیں کہ ان کا چہرہ جب ٹی وی پہ ہمیں نظر آتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کیا کہنا ہے انہوں نے. تو اگر پولیٹکس آپ کی یہ ہے تو یہ پولیٹکس کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہی، اور اگر یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے اور غیر حقیقت پسندانہ رویے سے چلیں گے اور عوام کی فلاح کے لیے کام نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کہیں پوری سیاسی نظام آپ کا کولیپس نہ کر جائے. یہ وہ ڈائریکشن، اگر پاکستان موجودہ ٹرینڈ چلتے رہے، اس وقت کہیں نہیں جا رہا، دائرے میں گھوم رہا ہے، لیکن موجودہ ٹرینڈ اگر قائم رہے تو پھر مجھے تو خطرہ یہ نظر آتا ہے کہ پورا کا پورا نظام کولیپس کر جائے گا. اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار وہی ہوں گے جو اس وقت بڑے گیم کھیل رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. اور دیکھیے، عوام کسی لیڈر کی حمایت اور کسی نظام کی حمایت اس وقت کرتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا، ان کی بہتری ہوگی، ان کا مستقبل محفوظ ہوگا. اگر یہ سیکیورٹی موجود نہ ہو تو نظام کو آپ گرا دیجئے، کوئی اس کی ڈیفینڈ نہیں کرتا، کیونکہ جب نظام گرے گا کچھ لوگ تو جہاز میں بیٹھ کے باہر چلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے متبادل گھر باہر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ یہاں مصیبت میں آتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیشن اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں اس وقت، اور اس دشمنی میں وہ عوام کو قربان کر رہے ہیں. لہذا میرے نزدیک اس وقت انہیں تھوڑا سا یہ ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو مشکلات سے کس طرح نکالنا ہے. ایک طرف ہم بڑھکے مارتے ہیں پاکستان کا یہ ہے، ہمارا فارن منسٹر میرا خیال ہے جرمنی جانا تھا، انہوں نے چلے گئے یا نہیں گئے. اچھا، تو آپ باہر جا کے بات کیا کرتے ہیں؟ خیرات ہی مانگتے ہیں نا، ہمارے فلڈ ہے، ہمیں فلڈ کے لیے دے دو، ہمیں ایڈ دے دو. آپ آفر کیا کرتے ہیں؟ آپ کا امیج کیا ہے باہر؟ یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے. اور امیج جو بنتا ہے آپ کا، وہ آپ کی اندرونی صورتحال سے بنتا ہے. اور اندرونی صورتحال یہ ہے کہ ایک لانگ مارچ کو روکنے کے لیے آپ نے اربوں روپے لگا دیے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا بے سمت سیاست کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے. عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو استعفوں کے معاملے پر عدالت جانا اور دوسرا حکومت کے خلاف تحریک کے اعلان سے گریز کرنا، کیا ظاہر کرتا ہے یہ جو ابھی آپ جو ہمارے باقی گیسٹ کی میں گفتگو سن رہا تھا، اس میں ایک بات بڑا واضح ہو رہی ہے کہ بڑا سب لوگ جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ جو کچھ اس ریاست میں ہو رہا ہے، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، وہ اچھا نہیں ہو رہا. بڑی تاریک ایک منظر کشی کی جا رہی ہے. اور میں بالکل سے سولانہ متفق ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے واقعی بڑی کہتے ہیں نا دل شکن ہے، اور آپ کا مایوسی پھیلاتی ہے سب لوگوں میں. اس وقت جو ایشو ہے وہ واقعی یہ ہے کہ جی ہمارا جو نظام ہے اس پہ سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کم سے کمتر ہو رہا ہے. اور نہ صرف کم ہو رہا ہے بلکہ مطلب ہے کہ سسٹم جو واقعی کیونکہ ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کا مطلب امپلوژن کی طرف جا رہا ہے وہ. اور یہ سب سے بڑا ہمارے لیے کاز آف کنسرن ہونا چاہیے. ہم جب بات کرتے ہیں کہ جناب آڈیو لیک ہو گئی، فلاں نے یہ کہہ دیا، ہم علامات پر بات کر رہے ہیں. اصل جو مرض ہے وہ مرض کے اوپر بات کم ہو رہی ہے. اور مرض کیا ہے کہ ہمارے ملک میں 21ویں صدی میں ہم پر 20ویں صدی کا سلوشن جو ہے وہ تھوپ دیا گیا ہے
کہ جو لوگ 90 کی دہائی میں ناکام رہے تھے، اس سے پہلے 80 میں بھی ان کی سیاست ہوا کرتی تھی، انہوں نے کبھی بھی ملک کو سمت دینے میں وہ کہتے ہیں نا اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے پورا 2001 سے لے کے 2010 کا دور دیکھا، اس کے بعد کا دیکھا، اگلی دہائی دیکھی، تو یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اور فیلڈ ہیں، کہ جہاں پر آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے کہ جی کہتے ہیں نا کہ ہے کہ دے آر آلویز فاؤنڈ وانٹنگ، تو اس وقت صورتحال یہ کہ انہی لوگوں پہ تکیہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں لگے گا کہ جی یہ لوگ ڈیلیور کر سکیں گے۔ جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اسلام آباد کو پورا ایک قلعہ بند کر دیا گیا ہے، وہاں پہ ٹرینچز کھود دی گئی ہیں، کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، تو یہ وہ صورتحال ہے کہ آپ لگتا ہے کہ حکومت محاذ آرائی بڑھانا چاہ رہی ہے، اور اس وقت جو ہے ریاست پاکستان کو کسی بھی قسم کی محاذ آرائی جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی، بلکہ اس وقت تو کہتے ہیں کہ اس میں کمی آنی چاہیے۔ جو بھی ایاز امیر صاحب نے گفتگو کی تھی کہ جی موڈیز نے جو ہے ہماری رینکنگ کو، کریڈٹ ریٹنگ کو جو ہے وہ نیچے لے کر آ گئے ہیں، CAA1 پہ لے کر آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک کی گزشتہ روز رپورٹ آئی تھی، وہ ایک بہت ڈزمل ہماری پکچر کھینچتی ہے۔ ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے، اصلاحات ہوتی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار سے اگر آپ بات شروع کریں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو لایا گیا ہے، اب انہوں نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ جی آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود IMF، اور میں 25 سال کا تجربہ رکھتا ہوں، تو یہی تو دکھ کی بات ہے کہ 25 سال سے آپ وہی چیز بار بار دہرائے جا رہے ہیں، وہی غلطی کہ جو ہمیں IMF کے گرداب سے نکالنے میں ناکام رہی ہے۔ اور اس وقت ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو فلسفہ ہے وہ چیزوں کو مینج کرتے ہیں، وہ ایک ایلوژن آف پراسپیرٹی کریٹ کر سکتے ہیں، ایلوژن کریٹ کر سکتے ہیں کہ جی روپیہ میں استحکام آ گیا اور آپ نے جو ہے انفلیشن کنٹرول کر لی، لیکن جو جس ریفارمز کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہی اس ملک میں، یعنی کہ انرجی سیکٹر ریفارمز نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں جو لاس میکنگ ادارے ہیں اس کے اوپر ریفارمز نہیں ہو رہے ہیں، تو اس تمام چیزیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ذمہ داری جہاں پہ سیاستدانوں کی بہت بڑی ہے مریم صاحبہ، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت ذرا سے دکھی ہیں وہ یہ کہ ان کا ریاستی اداروں پہ سے جو ہے اعتماد وہ اس وقت ڈاواڈول ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان لیں، پارلیمنٹ لیں، دیگر ادارے لیں، لوگوں کی جو ان سے توقعات ہیں وہ ان بحرانی حالات میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں، اور کسی کے پاس واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، سمت کیا ہے، کس طرف ملک کو لے کے جانا ہے، کیسے جائے گا، اس کو کون لے کے جائے گا۔ یہ کیا ہماری نصیب میں یہی رہ گیا ہے کہ جناب وہی خاندان جو کہ کہتے ہیں نا کہ ڈیکیڈ سے ہمارے اوپر سوار ہیں، وہی اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور ہر پارٹی کے اندر آپ دیکھیں موروثی سیاست ہے۔ عمران خان کی پارٹی میں صرف فرق یہ کہ عمران خان کے اپنا وہ نہیں ہے، باقی تو ان کی پارٹی میں بھی ماشاءاللہ شاہ محمود قریشی ہیں اور دیگر لوگ ہیں۔ تو یہ ہمارے سسٹم کا بھی فلو ہے کہ سسٹم کے اندر جو ہے ہم اجازت ہی ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کی مطلب ہے کہ ڈائنسٹک پولیٹکس ہو، الیکشن میں پیسہ خرچ کر سکیں، اور جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے مطلب ہے صرف وعدے وعید ہوتے ہیں۔ ہماری جمہوریت میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جمہور نہیں ہے، بس یت رہ گئی ہے جناب۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے سمت سیاست چل رہی ہے۔ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر الوی صاحب کی جانب سے کچھ کوششیں کی گئی تھی لیکن وہ ناکام رہی۔ کل انہوں نے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا اور قبل از وقت انتخابات کی تجویز دی ہے۔ اس تجویز کو کتنی پذیرائی مل سکتی ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کل صدر عارف الوی کی جانب سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ 3-4 مہینے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نفرتیں کم کر کے اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، معاملات ایٹ دی اینڈ مذاکرات سے ہی حل ہونے۔ اور ایاز صاحب قبل از وقت انتخابات کی وہ بات کر رہے ہیں، اس کو کتنی پذیرائی مل سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ انہوں نے پہلے کوششیں کی ہیں ایسی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کرانے والا ہو، فیصلہ کرانے والے پاکستانی سیاست میں ایک ہی ہوا کرتے تھے، ان کی پوزیشن بھی حالات ایسے بنے ہیں ملک میں، ان کی پوزیشن بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمپرومائز ہو گئی ہے، پر وہ جو روب دبدبا ہوا کرتا تھا کہ جب جنرل عبدالوحید کاکڑ صدر غلام اسحاق خان سے اور پرائم منسٹر نواز شریف سے بات کرتے اور دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا اور ایک نیا راستہ کھل گیا، وہ والی بات رہی نہیں۔ اتنا ماحول جو ہے خراب ہو گیا ہے، انوالومنٹ اتنی زیادہ واضح ہو گئی
उन इदारों की जिनकी इतनी वाज़ेह नहीं होनी चाहिए थी, कि वो जो एक रेफरी, एक न्यूट्रल अंपायर की पोजीशन थी कि ये भी मान रहे हैं वो भी मान रहे हैं, वो भी मुतनाज़े हो गई है। जहाँ तक सियासतदान हैं उनका, ये जिन्होंने 30 साल यहाँ पे हुकूमत की और उन्होंने अपनी सियासी एम्पायर्स बनाई और अपनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाई, उनके तो सीने में जो सुलगते हुए अंगारे हैं वो तो नॉर्मल तरीके से पीटीआई को, इमरान खान को देख ही नहीं सकते। अच्छा। जो मियां नवाज शरीफ हैं और उनके जो करीब हैं, उनकी डॉटर है जो सबसे ज़्यादा करीब है, शहबाज शरीफ फिर भी प्रैग्मेटिक हैं, थोड़ा सा वो ऐसे कर सकते हैं, उनके वो अंगारे होंगे पर इतने सुलगने वाले नहीं हैं जितने के बड़े भाईजान जो हैं कायदे इनकलाब हाल मुकीम लंदन उनके हैं। तो वो रैशनली इनको देख नहीं सकते। और इमरान खान भी जब ये सारे आते हैं सामने तो फिर वो एक रैशनल तरीके से जज करना, एनालाइज करना, उनके बारे में गुफ्तगू करना वो भी नहीं कर सकते। वो गुफ्तगू फिर उस लेवल पे पहुंच जाती है जहाँ पे कोई आप मिलने मिलाने बैठने की बात ऐसे हो नहीं सकती। यहाँ पे डेंजर ये है कि एक तो हुकूमत को हटाया गया, पर दूसरा ये उससे बड़ा फिर आपसे हालात मैनेज नहीं हो। अगर ये मैनेज कर सकते, ये जो जादूगर लाए गए थे, अच्छा, और इनको जिन्होंने डुगडुगी बजा के वो लाए थे, अगर इकोनॉमी आप संभाल लेते, इन्फ्लेशन कदरे आप संभाल लेते, ये जो है करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा ना होता, कोई बाहर से लोन शोन आ जाते। अब जो आपको अमेरिका खैरात दे रहा है, जो फिगर्स वो हमने ये वो है मुज़ेका खेज है, अच्छा, लुडिकुलस है। जो अमेरिका आपको कह रहे जी हमने $138 मिलियन का आपसे लोन का वो जो है रीशेड्यूल कर दे। $138 मिलियन, वो तो बिल गेट्स जैसे आदमी के लिए वो नस्वार की चुटकी भी नहीं बनती अमेरिका। तो आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं। जैसे वो जो फील्ड मार्शल अल सीसी आए थे इजिप्ट में, तो सऊदीज़ ने एक चेक लिखा था 5, 6, 10 बिलियन का, उनको वो दे दिया था, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज किया। आप तो यहाँ पे बेयारो मददगार, कभी यहाँ फिर रहे हैं, कभी यहाँ फिर रहे हैं, और जो आप कहती हैं ठीक है वो ठीक नहीं है। मसला ही ये है कि बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तो सलमान साहब से पूछ लेते हैं कि सदर क्यों बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात की तजवीज़ दे रहे हैं, कोशिश भी की, क्या आप दोबारा वो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं? देखें, कल जब सदर मुमलिकत खिताब कर रहे थे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए कि वो पाकिस्तान की सुप्रीम मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी हैं, और ये मुश्तरका ऐवान जो है ये 442 का ऐवान था, और 14 लोग सिर्फ 12 या 14 लोग थे। और फिर मैंने खुद को ये कह के मुतमिन कर लिया कि ये असम्बली तो वो तोड़ चुके थे जिससे वो खिताब कर रहे थे। तो बात ये कि जो शख्स ऐवान सदर के अंदर मौजूद होता है, जब वो ऐवान सदर के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ पार्टी मुफादात से अलावा भी होती हैं। इसलिए कि अभी जिन सदूर का जिक्र किया जा रहा था, माजी के अंदर सदर फारूक लगारी ने अपनी ही पार्टी की प्राइम मिनिस्टर को रुखसत किया था, उनकी असम्बलीज़ को भी रुखसत किया था। जनाब सदर ने किसी हद तक की कोशिशें की हैं, लेकिन मैंने पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये पहले सदर हैं कि जिन्होंने पॉजिटिव तजावीज़ भी दी तो उनकी पार्टी के किसी फ़र्द ने भी उनकी तायद नहीं की। कोशिशें उन्होंने ज़रूर की हैं। जैसे कहा गया कि ये एक तीसरी पार्टी होती है जो बैठाने की कोशिश करती है। और मैं बड़े वसूख से एक बात आपको कह रहा हूँ कि आज ये जो सूरत हाल तारी हुई है, क्यों तारी हुई है? देखें, माजी के अंदर जो अपोजिशन होती है ना, वो हुकूमत को टारगेट करती है, और जब हुकूमत को टारगेट करती है फिर तीसरी पार्टी हरकत में आती है और वो दोनों को बिठाती है। पहली दफ़ा देखने में आया है कि वो जो अपोजिशन है वो हुकूमत से ज़्यादा पाकिस्तान के रियासती अदारों को टारगेट कर रही है, उनकी साख पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। जैसे मैंने पहले कहा, देखें बात ये आपकी सियासी तारीख है कि उनके सियासी किरदार को टारगेट लोग करते रहे, यहाँ तो डिसिप्लिन पे भी असरअंदाज होने की कोशिश की है। और ये जो लॉन्ग मार्च की बात है, आपको याद है पिछले हफ्ते आपने कहा था कि जी वो 7 दिन का, तो मैंने कहा था कि अगले हफ्ते जब हम बैठेंगे तो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं होगा। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते जब हम बैठेंगे तो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं होगा। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, देखिए इसकी वजह ये है
کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ ایک طرف وہ جب تک خود یکسو نہیں نہ ہوں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اور لانگ مارچ کے حوالے سے اقدامات وہ کیوں نہیں کرنے آتے. آج انہوں نے کہا کہ جی ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے, مطلب کہ اب لانگ مارچ کی شاید آپشن ان کے, کہ وہ یہ جو سیاسی جنگ ہے نا یہ نفسیاتی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے. دونوں اپنی اپنی تیاریوں میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہتر راہ یہی ہے کہ ماضی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بیچ میں سنجیدہ عناصر کوئی رول ادا کرتے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دونوں بڑی پارٹیز اور دو حکومت اور اپوزیشن کے اندر کوئی ایسا سنجیدہ لوگ موجود نہیں جو ان کا رول ادا کر سکے. صدر صاحب نے جو کوشش کی ہے, صدر صاحب کو تائید حاصل نہیں کسی کی, اس وجہ سے وہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ان کی اپنی پارٹی سنجیدہ نہیں تھی, وہ کس بنا پر یہ کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت پاکستان میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ انتخابات پہلے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. مختلف پارٹیز کے سٹینڈ ہیں, مختلف لوگوں کا ہے, تو انہوں نے ایک اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کیا جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ الیکشن جلدی ہو جائیں تو اچھا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ پریزیڈنٹ نے تو نہیں کرنا ہوتا نا, الیکشن کروانے کا فیصلہ, یہ تو بنیادی طور پر وزیر اعظم کا ڈسکریشن ہے کہ وہ اسمبلی کو جلدی توڑ دے اور اس کے الیکشن کا اعلان کر دے. جو اس صورت میں پی ٹی آئی کی موجودہ پاپولیرٹی کی روشنی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہو جائے. اور الیکشن کے یہ کہ کہنا کہ فلڈ کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوتا, یہ تو جو یہ بات کہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو کم از کم 3 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں پروسیس کے اندر. اور لہٰذا اگر لیٹر اس سال لیٹ کسی وقت یہ فیصلہ ہو تو کہیں فروری مارچ میں جا کے الیکشن ہوتا ہے. تو اس لیے لیکن الیکشن دیکھیے الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا, یعنی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مسئلے حل ہوں, لیکن ایک فائدہ ضرور الیکشن کا ہوتا ہے کہ جو حکومت الیکشن کے بعد بنے گی کم از کم 1-1.5 سال وہ کانفیڈنٹلی رول کر لیتی ہے پاکستان کے اندر. اس کو ایک اعتماد حاصل ہوتا ہے, ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, سپورٹ ہوتی ہے, تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1.5 سال 2 سال تک نکال لیتی ہے حکومت. لیکن موجودہ حالات میں موجودہ حکومت غالباً یہ ٹائم نہیں نکال سکے گی. خود بخود اس کے کولیپس کرنے کا خطرہ اس وقت موجود ہے, بشرطے کہ وہ اپنی جو ہے نا تقریریں بند کریں, یعنی ایک جو آن سلاٹ ہے عمران کے اوپر اس کو بند کر کے توجہ کارکردگی کی طرف دیں, توجہ اس بات پہ دیں کہ مارکیٹ میں چیزیں کس پرائس پہ مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو مخالفین پر توجہ دینے کے بجائے کارکردگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن عامر ضیاء صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, حکومت کی سنجیدگی تو عیاں تھی کل جب انہوں نے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا, لیکن پی ٹی آئی کے سینیٹرز بھی غائب دکھائی دیے. جب یہ سنجیدگی کا عالم ہے پی ٹی آئی کا بھی, تو کیا وہ صدر کی تجویز پر بھی سنجیدگی دکھائیں گے؟ دیکھیں پارلیمنٹ تو بڑے مظلوم ہے نا, کہ قومی اسمبلی نامکمل ہے تو اس کو تو کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہا, نہ وہ اپنا کوئی رول ادا کرنے کے قابل آپ کو نظر آتی ہے. اور بدقسمتی اس وقت یہ ہے, جیسے بھی سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان اداروں پہ تنقید کری کہ جن پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں. لیکن میں کہوں گا حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے. حکومت جو ہے, اگر آپ مریم صاحبہ کی تقاریر سنیں, ان کی پریس کانفرنس سنیں, اور اس سے پہلے آپ یہ میں حال کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے کی نہیں کر رہا جب وہ لوگ اس پہ اختلاف میں تھے, جب وہ تاریخ دہراتی ہیں تو وہ پوری کی پوری ان کی الزام تراشی جو ہوتی ہے وہ اداروں پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو بڑی مجھے دلچسپ بات لگتی ہے, میں کہوں گا ایرونک ہے, کہ حزب اختلاف ہے پی ٹی آئی, اس کا شکوہ جو ہے وہ جلٹڈ لور کی طرح بیہیو کر رہی ہے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی تعریف کر کے کہ جی لاڈلا تھا, اس کو پالا گیا, اور جو ماضی کی باتیں کرتے ہیں وہ کس پہ کرتے ہیں, ادارے پہ ہی کرتے ہیں. تو ادارے جو ہیں ہمارے بدقسمتی سے دونوں طرف سے آن سلاٹ کا شکار ہیں. ایک بات تو میں یہ کلیئر ہونا چاہیے, اور یہ سلسلہ جو ہے کسی بھی طور پہ مطلب ہے کہ اچھا نہیں ہوتا, اس کی آپ قابل تعریف بات نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کچھ چیزیں ہماری بیونڈ اس کو نہیں لانا چاہیے کنٹروورسی میں. پھر دوسری بات یہ کہ جی پارلیمنٹ کیا رول, اگر یہ پارلیمنٹ اگلے 11 مہینے رہتی ہے, قومی اسمبلی رہتی ہے فرض کریں, تو آپ یقین مانیں کہ پاکستان کی حالت جو ہے اور زیادہ مشکل میں ہوگی. کیونکہ یہ والی حکومت جو ہے نہ اس طرح سے مقبول حکومت ہے, نہ اس کی لوگ بہت سارے پاکستانی اس کی لیجیٹمیسی کو کویسچن کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ حکومت جو ہے ان لوگوں پہ مشتمل ہے کہ جو پاکستان میں بہت سارے مسائل کے ذمہ دار ہے. اگر ہر پاکستانی نہیں سمجھتا تو ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی سمجھتی ہے. تو اگر یہ حکومت اگلے 11 مہینے رہتی ہے تو پاکستان جو ہے بہت بری حالت میں ہوگا. کیونکہ پاکستان کو فوراً یہ جو ہماری بلیڈنگ ہو رہی ہے, اور ہم لوگ جو اس وقت ایک کہتے ہیں نا کہ آئی سی یو کے اندر ہم لوگ پاکستان داخل ہے, اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب کوئی مستحکم حکومت آئے,
جس کے پاس اگلے 5 برس کا مینڈیٹ ہو تاکہ وہ ریفارمز کی طرف بڑھ سکے اور چیزیں کر سکے. ظاہر ہے وہی 11 مہینے کی حکومت 9 مہینے کی حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو جتنا جلد یہ والا معاملہ ختم ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ اچھا ہوگا. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی آپ کم از کم الیکشن کی ڈیٹ دیں, فوراً نہیں مانے گی نا, تو بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. 4 ماہ کی دے دیں. دیکھیے بیچ کا راستہ یہی ہوگا, بیچ کا راستہ جو یہ ہوگا مطلب ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ اگلے انتخابات صاف و شفاف ہوں گے, لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. جو بعض مریم صاحبہ کی خواہش ہے, نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کر دیا جائے, ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جب انسٹیٹیوشنز یہ انشور کر رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب واپس آ جائیں, مریم صاحبہ جو واپس سیاسی عمل میں آ جائیں, نواز شریف صاحب آ جائیں, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب عمران خان کو آؤٹ کر دیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو اگلا الیکشن بھی متنازع ہوگا. اور یہ جو خواب ہے ریاست کا کہ جی یہاں پر مستحکم حکومت ہو, وہ نہیں آئے گی. تو اس کے لیے آپ کو مطلب بے سمت سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بیچ کا راستہ کوئی نہ کوئی ایٹ دی اینڈ نکالنا ہی ہوگا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.